اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سامعین کرام، اللہ کے ساتھ شرک ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہیں اللہ ان کی بخشش اگر چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے، اور ساتھ یہ بھی حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس نے شرک کی روش اختیار کر لی وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں۔ سامعین کرام، شرک، اللہ کے ساتھ شرک، یہ ایک ایسی صفت ہے یا ایک ایسا گناہ ہے جس میں بہت سے مسلمان نادانستگی میں مبتلا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ قرآن کی روح سے ان مباحث پر بات کریں ہم جو کہ شرک کے ضمن میں یا شرک کی تفصیل میں قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو میں نے یہ بیان کر دیا ہے سامعین کرام کہ شرک ایک شرک ذاتی ہے اور ایک شرک صفاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ شرک ذاتی جو ہے وہ ریئر ہے، اور شرک صفاتی جو ہے وہ عام ہے۔ دوسری، آج اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی میں تو جو لوگ مبتلا ہیں ان کو ہم بھی مشرک کہتے ہیں، آپ بھی مشرک کہتے ہیں، سب لوگ اس کو، تمام مسلمان ان کو مشرک کہتے ہیں اور مشرک کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن یہ شرک خفی ایسی چیز ہے سامعین کرام کہ یہ تو شرک خفی ہے، یہ تو مخفی ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک آدمی اس میں مبتلا ہوگا، گمان اس کا یہ ہوگا کہ میں تو شرک نہیں کر رہا۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ وہ پتھر کے بتوں کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت پر اس پہ نہیں ڈرتا کہ وہ پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرنے لگے گی۔ لیکن جو اور شرک کی اقسام ہے اس میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی وعید دی ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ ریاکاری شرک ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ پھر غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ اس میں سامعین کرام نقطہ یہ ہے اس حدیث میں، اور اس سے ہم جو استنباط کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اور قرآن کی روح سے بھی،
کہ ہماری تمام مومن کی تمام زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا مقصود ذات باری تعالی ہوتا ہے، تمام زندگی کے کام اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ اگر مومن اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیر کر، اپنے تمام کاموں کا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیر کر غیر اللہ کی طرف کر دے تو یہ شرک ہے۔ الفاظ تو میں یعنی ایسے کہہ رہا ہوں جو یعنی عام طور پہ نہیں کہے جاتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مومن کا نعرہ کیا ہے سامعین اکرام؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا مجھے حکم دی اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں، سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں۔ تو سامعین اکرام یہ ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں، آج اگر دین کی جو تشریح ہے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ عالموں کا اور علماء کا اتنا قصور نہیں ہے، سارا علم تو موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ اس میں تدبر کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ سوچتے نہیں قرآن میں؟ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها۔ سامعین اکرام، سب سے زیادہ غلطی جو ہے ہماری خود اپنی ہے کہ ہم تفکر نہیں کرتے۔ افلا یتفکرون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، ہم عقل سے کام نہیں لیتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سامعین اکرام، قیامت کے دن جب دوزخ، اہل دوزخ یا اہل نار دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو اس دن وہ ایک بات کہیں گے جو کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی ہے، جو کہ تمام غیوب کا عالم ہے، جو ہونے والا ہے تمام اس کے علم میں ہے۔ تو اس دن جو ہے یہ دوزخی جو ہے ایک افسوس کریں گے، اور افسوس کیا ہوگا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ دوزخ والے کہیں گے، سورہ ملک میں ہے، آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں۔ وقالو، کہیں گے اہل نار جو ہے یہ کہیں گے کاش کہ ہم عقل سے کام لے لیتے، لو کننا نعقل، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، کاش کہ ہم عقل ہی سے کام لے لیتے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ہم ایسا کر لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم جنت میں مزے کر رہے ہوتے۔ سامعین کرام، یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، علماء کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہ ہمارا خود ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ خود عقل سے کام لیجئے۔ اگر یہ دونوں، آپ کسی کی اہل حق والوں کی بات سنیں تو پھر آپ یقیناً دوزخ والے نہیں بن سکتے۔
ایک شاعر کہتا ہے کہ چشم واکن لب واکن گوش واکن گر نبی ند سر حق برمن بخن. تم آنکھیں کھولو حق کو دیکھو، کان کھولو حق کی آواز کو سنو، لب کو کھولو حق کہو، حق بولو، حق سنو، حق دیکھو. اگر تم نے ایسا کر لیا اور پھر تم نے سر حق کو نہ دیکھا، حق کے راز کو نہ پایا، تو برمن بخن، مجھ پہ پھر ہنسو. سامعین کرام، ہم تو سوچتے ہیں، ہم سنتے ہیں دنیا کے فائدے اور نقصان کی بات، ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ پلازا جس کا ہے وہ کتنا فائدے میں ہے، اور وہ کل تو غریب تھا، آج جو ہے وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم بول بھی رہے ہیں، لیکن یہ تو سارا کچھ باطل ہے. یہ تو سراب کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں. جو چیز ہاتھ میں نہیں آنے والی، جو باقی رہنے والی نہیں ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، لیکن حق کی آواز کو آپ کان لگا کے نہیں سن رہے، حق کو آپ دیکھ نہیں سک رہے، حق آپ بولتے نہیں، حق کو آپ چھپا لیتے ہیں، حق کی بات کو، حق کی بات کو سننے پہ آمادہ نہیں ہے، حق کو دیکھنے پہ آمادہ نہیں ہے. اللہ. تو سامعین کرام، یہ زیادہ قصور جو ہے ہمارا ہے. میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شرک خفی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم مسلمان اکثر و بیشتر اس میں شرک خفی میں مبتلا ہے. آپ کو میں نے وہ بات شروع کی تھی کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتانا، یعنی یہ ایک اہم بات ہے اور وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مومن جو ہے وہ موحد ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے سارے کام للہ ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے ہیں. وہ بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ نے حکم دیا ہے تعلیم حاصل کرو. وہ کاروبار کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرو. وہ رشتہ ازدواج میں بنتا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ رشتہ ازدواج میں بن جاتا ہے، وہ اولاد پیدا کرتا ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرتا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں. کیوں؟ قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت پر، اس کی تعداد پر فخر کروں گا. وہ سارے کام جو ہے وہ پھر اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنی بچیوں کی تربیت کرتا ہے، بچوں کو تربیت کرتا ہے. وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے والدین کی پر احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ بھی اچھا، معاشرے میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے. یہ سارے کام جو ہیں سامعین کرام، مومن کے سارے کام اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے ہیں. مال کماتا ہے اللہ کے لیے، خرچ کرتا ہے اللہ کے واسطے، روک لیتا ہے اللہ کے واسطے، محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے، نفرت کرتا ہے اللہ کے واسطے. ساری زندگی اس کی تو اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، توجہ سے یہ فقرہ سنیں، اگر اس کی ساری زندگی میں کوئی کام بھی غیر اللہ کے لیے ہو گیا، یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ مومن تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا اس کا مطمح نظر ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس کا نصب العین ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس کا مقصود ہوتی ہے، رضائے الہی کے لیے وہ جیتا ہے، اور رضائے الہی میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ساری زندگی، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ اب یہ ساری زندگی جو آپ گزاریں گے، یہ مومن جو گزارتا ہے یہ اللہ کے لیے گزارتا ہے۔ سامعین کرام، اب تھوڑا سا آپ خود اندازہ لگائیں، ہم اپنی زندگی میں، یعنی اکثریت، ہم میں سے اکثریت اللہ کو بھول چکی ہے زندگی میں، اور انسان اپنے لیے زندہ ہے، اپنے ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ وہ جو ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں نا کہ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے، تو اس سے ہماری یہ مراد نہیں ہوتی کہ اپنی روح کا خیال رکھیں، ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں، نامناسب غذا نہ کھائیں، سڑک پر احتیاط سے چلیں، تاکہ آپ کا جسم کسی نقصان سے دوچار نہ ہو۔ ٹیک کیئر۔ ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ حقیقت جتنی جلدی ہم مان لیں، جان لیں اور اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اتنا ہی ہمارے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، اور آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیے، آپ اپنی اولاد کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہماری تمام سوچیں جو ہیں ظاہر تک محدود ہیں۔ اللہ، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی زندگی کا مقصود تو رب ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا اول المسلمین۔ تو ریاکاری ہماری تو، دیکھیں میں بات یعنی لگی لپٹی نہیں کرتا، اس میں ہماری اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی تو ظاہر کے لیے وقف ہے، ہم ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں، ہم اللہ تعالی کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اپنی روح کو بھول چکے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں، جنت میں جاتی ہے، دوزخ میں جاتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دیکھیں گے جو ہوگا دیکھیں گے۔ ایسی بات بہت غلط ہے سامعین اکرام، آپ کو یہاں پر اپنی فکر کرنی ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، ہم تو ظاہر ہمارا مد نظر ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسا نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھلا دو، ورنہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، ورنہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو بھلا چکا ہے، اپنی حقیقت کو بھلا چکا ہے، اپنے ظاہر کے لیے، ظاہر کا بہت خیال ہے اسے، اپنے پیسوں کا،
کہ یہ ضائع نہ ہو، اپنی مرضی سے میں خرچ کروں گا، میں اپنی مرضی سے کما رہا ہوں، اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، یہ میرا مال ہے، یہ میری والدین ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اور یہ جو ہے میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، سارا کچھ تو دنیا ہی، یعنی آپ تو دنیا میں گم ہو گئے ہیں۔ یہ میرا کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ میرا فلانا ٹائم ہے، یہ میرا فلانا ٹائم ہے، یہ اللہ ایسے نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا کم از کم۔ مومن تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت۔ دوسری آیت اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف، وجہت وجہی للذی فطر، میں اپنی تمام توجہ جو ہے پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کر دیے۔ حنیف، میں یکسو ہوں، میرا کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حنیف ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میرا کوئی محبوب ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، میرا اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی مطلوب ہی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ آپ کو مان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے۔ اپنی کمزوریاں، اپنی بیماری اگر ہم پہچانیں گے نہیں اور اس کا ادراک نہیں کریں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ علاج تو تبھی ہوگا جب آپ کو ایک کمزوری کا پتہ چلے گا۔ جب کمزوری کو آپ کمزوری مان ہی نہیں رہے اور اپنے آپ کو پوتر سمجھ رہے ہیں، پاک سمجھ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، متاع قلیل ہے، ثم مأواہم جہنم، متاع قلیل، اور پھر جو ہے دیکھا جائے گا، بہت برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ میں آپ یا کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا کے اپنے آپ کو بھول گئے، ان لوگوں کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ رب کو بھلا دینا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم اور ایسے لوگوں سے نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، اس کے لیے تیاری نہیں کی، نہ کوئی کوشش کی۔ شرک خفی کی میں بات کر رہا تھا سامعین اکرام۔ شرک خفی کے الفاظ تو ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، شاید نہیں سنے تو آج سن لیں۔ ایک شرک خفی ہے، ایک شرک جلی ہے۔ ایک گلاس ہے، اس میں زہر ہے، ایک آدمی علی اعلان وہ زہر پی لیتا ہے، ایک آدمی رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کے وہ گلاس پی لیتا ہے۔ دونوں کا انجام آپ مجھے بتائیے، یکساں ہے دونوں کا انجام۔ جو علی الاعلان پی رہا ہے زہر کو، اور جو رات کے اندھیرے میں سارے لوگوں سے چھپ کے وہ زہر نوش فرماتا ہے، انجام دونوں کا یکساں ہے۔ زہر تو زہر ہے، ظلم تو ظلم ہے، چاہے کوئی علی الاعلان کرے چاہے کوئی مخفی کرے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا قرآن کی روح سے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے یہ تو جو چھپ کے زہر پی رہا ہے یہ تو منافق ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ تو ظلم ہے، زہر ہے، یہ آپ کو مار دے گا، یہ آپ کو مار دے گا، یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے۔ من الناس من یقول
آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ ایمان نہیں لائے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون۔ اللہ اللہ۔ تو شرک خفی میں جو لوگ مبتلا ہیں سامعین اکرام، قرآن کی روح سے ان کو منافق کہا جاتا ہے، جو اعلانیہ تو ایمان لے آتے ہیں اور اعمال جو ہے وہ ایمان والوں کے نہیں ہوتے، وہ ایمان والوں کے نہیں ہوتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، وہ نفس کے بندے ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، خواہشات ان کا الہ ہے، ان کا محبوب اللہ نہیں ہے، ان کا الہ محبوب جو ہے وہ ما سوی اللہ ہے، وہ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں، ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سامعین اکرام، منافق جو ہے اس کا ایک درجہ جہنم میں زیادہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو جہنم میں درجات تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ منافق کا نمبر 1 درجہ ہے جہنم میں، درک الاسفل، سارے طبقے ہوگا وہ منافق، جہنم کے سارے طبقوں سے نیچے ہوگا، من النار۔ سامعین اکرام، سوچ لینا چاہیے، میں کسی کو نہ منافق قرار دے رہا ہوں، نہ مشرک قرار دے رہا ہوں، میں صرف قرآن کی آیات آپ پر پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تھوڑی سی اس پر بات چیت کر رہا ہوں۔ جہاں بھی آپ کا مجھ سے اختلاف ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر میں نے خطا کی ہو تو اس کی میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر وہ قرآن کی آیات کا میں نے غلط ترجمہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں میں سے تو ایک بات ہے، یا میں نہیں سمجھ پا رہا یا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو شرک خفی یہ ایک مرض ہے جس میں ہم مسلمان مبتلا ہیں، اکثریت مسلمانوں کی نادانستگی میں یہ نہیں کہہ رہا دانستگی میں، نادانستگی میں، لیکن یہ تو زہر ہے۔ اگر آپ بے خبری میں بھی آپ زہر کو پی لیتے ہیں تو وہ آپ کو مار کے چھوڑے گا۔ ایک زہر کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا یقین یہ ہے کہ یہ تو زہر نہیں ہے۔ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے سامعین کرام، شرک کرنے والا ظالم ہے، شرک ظلم ہے اپنے آپ پر، کسی اور پر نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پر تو ہم نعوذ باللہ ظلم کر نہیں سکتے، وہ تو مالک و مولا ہے۔ ظلم اپنے آپ پر لوگ کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان مسلمان تھے، بیٹا مسلمان تھا، پھر بھی اس کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم الشان ظلم ہے یہ۔ سامعین کرام، ہم تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے میری یہ ساری باتوں کو میرے کچھ سامعین ہلکا سمجھے کہ لگا ہوا ہے، اپنی مرضی سے لگا ہوا ہے اور یعنی بس ادھر ادھر کی کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن سے بیان کر رہا ہوں، ادھر ادھر سے اپنی خواہش سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں پر میں فتوے لگاؤں یا ان کو غیر مسلم قرار دوں یا ان کو منافق قرار دوں؟ میری کیا مجال ہے؟ میں تو قرآن کی آیات کی تشریح تھوڑی سی کر رہا ہوں، قرآن کی آیات کی تشریح قرآن کی روح سے، اتنا آپ ضرور، قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کو میں قرآن کی وضاحت
پیش کر رہا ہوں سامعین کرام، شرک خفی کی میں بات کر رہا ہوں، اور شرک کی میں بات کر رہا ہوں کہ شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، اور یہ ہم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا پتہ چلے گا، اصلی پتہ چلے گا موت کے وقت، جب موت آئے گی، فرشتے آئیں گے، تو پھر اس وقت پتہ چلے گا، اور وہ فرشتے رحمت کے نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں پر جو شرک خفی میں مبتلا ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، دوزخ کے فرشتے اس کی روح کو وصول کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر اس وقت پتہ چلے گا، اور پھر قبر میں پتہ چلے گا من ربک، رب کون ہے تمہارا؟ تو یہاں تو ہمارا رب، بھئی یہ دکان میرا رب ہے، یہ نوکری میری رب ہے، یہ ایک ہی نوکری ہے، یہ ایک ہی دکان ہے، یہ ایک ہی مکان ہے، کرایہ آتا ہے، اس سے میں کھا رہا ہوں، یہ ایک ہی عہدہ ہے، یہ ایک ہی کرسی ہے، اس سے میں بس کھا رہا ہوں، اسی سے رزق مل رہا ہے مجھے۔ ہمارا رب تو، ہم نے تو اس کو کاروبار کو رب بنا لیا ہے، کسی نے کسی کو رب بنا لیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبودان باطل گھڑے ہوئے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ، تاکہ وہ ان کے خیال میں اس کی مدد کر سکیں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھ لیں۔ تو سامعین اکرام، یہ شرک جو ہے یہ ظلم ہے، اور ظلم عظیم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کی کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سامعین اکرام ضرور نوٹ کر لیں، ہر گناہ کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن شرک ایک ایسا ظلم عظیم ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سامعین اکرام، ایک آیت اگر میں آپ کے سامنے اور پیش کروں قرآن پاک کی، کہ قیامت کے دن امن میں کون سے لوگ ہوں گے۔ امن میں یعنی قیامت ظاہر ہے ایک ہیبت ناک دن ہے۔ یوم تذہل کل ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو ایک شیء عظیم ہے، ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ وہ بڑا ہیبت ناک جو دن ہوگا، اس دن کون امن میں ہوگا؟ یہ ایک قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیں ذرا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، او کما قال اللہ تعالی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑمڈ نہ کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں، نہ مقصد میں۔ اللہ کی خالص بندگی اختیار کرو، اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ تو ظلم ہے۔ آپ کا مقصود کوئی اور بنا لیا، آپ نے محبوب کسی اور کو بنا لیا، معبود کسی اور کو بنا لیا، نفس کو معبود بنا لیا، معاشرے کو معبود بنا لیا، یار دوست کو معبود بنا لیا، تو یہ تو ظلم ہے۔ یہ لوگ امن میں نہیں ہوں گے، یہ خطرے میں ہوں گے، یہ خطرے میں ہوں گے۔ امن میں کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا۔ اولئک لہم الامن، یہ صاحبان امن ہے، ان کے لیے امن ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو گڈمڈ نہ کیا،
وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس گھبراہٹ والے دن سے، گھبراہٹ کے دن یہ لوگ امن میں ہوں گے، بالکل امن سے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے جھنڈے تلے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے ہوں گے، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہ امن میں ہوں گے، یہ پریشانی میں نہیں ہوں گے، یہ جو ہے پریشانی بالکل امن سے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اور اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام، شرک کی حقیقت جان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو نادانستگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہماری روح پر گہرے کچوکے لگا رہا ہے، جو کہ ہماری روح پر داغ لگا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، روح کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قلب زنگ آلود ہو جائے اور پھر اللہ یہ کہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اس ظلم کے جو وہ کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک تو میں آج یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شرک خفی، اس کی حقیقت جان لینا چاہیے۔ مختصر طور پہ میں دوبارہ عرض کروں، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی وجہ سے نہ ہو، تو وہ شرک ہے، وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک، کل گزشتہ درس میں نے ذکر آپ سے کیا تھا کہ شرک کے ہم نے جو گزشتہ اسباق ہیں اس میں ہم تذکرہ کر چکے تھے کہ اللہ الہ واحد ہے، معبود واحد ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، جس کا حکم مانا جائے گا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب پھر شرک فی المحبت آتا ہے۔ آپ کو میں نے کل گزشتہ درس میں یہ کہا تھا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں اللہ کے سوا اور معبود، اندادا اور معبود بنائے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اس پہ سامعین اکرام ہم نے کل بات کی تھی، لیکن ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہی ان کا محبوب واحد ہے۔ آج سامعین اکرام، شرک ایک اور قسم ہے شرک کی، وہ ہے شرک فی المقصد، کہ آپ کا مقصود اللہ کے علاوہ اور بھی آپ کے مقاصد ہیں۔ سامعین اکرام، یہ مقصد کی بات اس طرح ہے کہ ہم انسان جو کہ خلیفۃ اللہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اس کی روح کو جسم دیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اس کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اس کے لیے یہ زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزیں بنائی ہیں، وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ زندگی کا مقصود یہ نہایت اہم ہے کہ میں اور آپ اس کو جان لیں کہ زندگی آخر کیوں عطا کی گئی ہے، زندگی کیوں، آخر کیا؟ دیکھیں، اکثریت انسانوں کی پریشان ہے۔ اب کیا یہ پریشانیاں ان کا مقدر ہے؟
یا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ دیکھیں ہم تو عالم بالا میں تھے، یعنی یہاں دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح جو تھی وہ عالم بالا میں تھی، اور عالم بالا میں تو یہ مسائل نہیں تھے ہمارے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ بے لباسی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آرام سے رہ رہے تھے. لیکن وہاں کی زندگی سے نکال کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں داخل کر دیا، ہمیں انسان بنا دیا. اب یہ انسان کیوں بنایا ہے سامعین اکرام؟ اب یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات کو تھوڑا سا مختصر کر دوں، لیکن میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مضمون کو ذرا غور سے سنیں. اگر کوئی اپنے دیگر کام کر رہا ہے تو دیگر کاموں کو ذرا یعنی تھوڑی دیر کے لیے اطمینان سے آپ بیٹھ جائیں. کوئی کھانا پکا رہا ہے تو میری کھانا تھوڑی دیر کے لیے چولہا بند کر دیں. تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ میرے پاس رہتے ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے مکمل توجہ سے میری بات کو سن لیں آپ. اور وہ بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم باطل مقاصد کے لیے جی رہے ہیں. ہم باطل مقاصد کے لیے جی رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم میں سے تو اکثریت دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے. کوئی دیکھیں آپ تعلیم کے پیچھے لگ گیا ہے، بس تعلیم 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 تعلیم، پھر تعلیم کے بعد پھر کاروبار 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 کاروبار، پیسے جمع نہیں کیے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو اس کے بعد شادی، پھر بچوں کے مسائل، آپ دیکھیں گے زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. اور وہ زندگی کی پریشانیوں کا ایک روگ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو والدین اس کو پہلے تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو لڑکے ہیں تو ان کو کچھ کاروبار یا کچھ نوکری کی طرف لگا لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو ضروریات ہیں. پھر جو ہے جب نوکری ہو جائے، کاروبار ہو جائے، پھر شادی کا سوچتے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے خود باپ بن جاتا ہے، اگلے سال جو ہے اس کا بچہ ہو جاتا ہے، پھر 2 سال بعد ایک اور بچہ آ جاتا ہے، 4 سال بعد ایک اور بچہ آ جاتا ہے، بچے بچے بچے، اور پھر اس میں پریشانیاں آپ دیکھیں. وہ بچوں کی سوچیں شروع کر دیتا ہے کہ ان کو میں نے کہیں پہنچانا ہے، ان کو ٹھکانے لگانا ہے. بہرحال اگر آپ دیکھیں یعنی ایک بنظر غائر دیکھیں تو ہمارا مقصود دنیا اور ما فیہا بن گئی. اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں. ہم سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ایک آرام والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، اور پیسے آنے کے لیے بہت سارے وسائل ہوں. ہمارا کاروبار وسیع ہو، ہمارا بس پیسے آتے رہیں، ہن برستا رہے، اور اچھے سے گھر میں ہم رہیں، اور بس ویکنڈ پہ ویکنڈ منائیں خوب زور و شور سے، کہیں سیر کے لیے جائیں، کہیں سیر کے لیے جائیں. یہ ویکنڈ، اور پھر کھانے وانے جو ہے پکتے رہتے ہیں. آج کیا پکائیں، کل کیا پکائیں، پرسوں کیا پکے گا، یہ وہ. پھر کوئی فنکشن ہوتا ہے، آپ زور و شور سے وہ فنکشن، بچہ آپ کا 1 سال کا ہو گیا، آج جی اس کی پہلی سالگرہ ہے، ہوٹل میں جو ہم نے بکنگ کرا لی ہے، کارڈ بٹتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے سالگرہیں مناتا ہے، اپنی شادی کی سالگرہیں مناتا ہے، دوستوں کی سالگرہیں مناتا ہے. بیمار ہو گیا تو پھر جشن صحت منایا جاتا ہے. اللہ، تو ساری توجہ جو ہے سامعین اکرام، دنیا اور ما فیہا نے ہمیں کھینچ لی ہے. ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، اللہ ہم سے بھول چکا ہے.
ہمارے خیال میں کامیاب انسان وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے، اچھی زندگی گزار لے، اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھا رہ لے، بس وہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ اچھی سیر سپاٹے کرے، کہیں انگلینڈ چلا جائے، کہیں دبئی چلا جائے، کہیں وزٹ پہ ادھر چلا جائے، کہیں وہاں چلے جائے، یہ انسان بھائی یہ تو بڑا سیر سپاٹے کر رہا ہے، یہ وہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے جو کافر، یہ دوڑ دھوپ، ان کی دوڑ دھوپ جو ہے یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، تھوڑا وقت ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہماری تمام توجہ ظاہر نے اپنی طرف کھینچ لی ہے سامعین کرام، ظاہر کی پریشانیاں اور ظاہر کو مقصود بنا کے ظاہر ہی کی فکر میں ہم لگ گئے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، صبح سے لے کر شام تک ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ یہ شخص جو ہے یہ قابل مذمت ہے قرآن کی نظر میں۔ یہ شخص جو ہے جس کا مقصود ہی بس دنیا ہے، جو دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے دنیا کے علاوہ، ساری توجہ جو ہے اس کی ظاہر کی طرف ہے، یہ شخص جو ہے قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں قابل مذمت ہے۔ کیوں کہ یہ تو ملعون دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے۔ ملعون تو یہ خود بھی لعنتی بن گیا ہے۔ جو ملعون کی پیروی کرے گا، جو ملعون کے پیچھے چلے گا، سامعین کرام اپنے آپ سے الفاظ نہیں کہہ رہا، ابھی میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، جو لعنتی دنیا کی طرف متوجہ ہو کے اسی کو اپنا مقصود بنا لے گا وہ بھی لعنتی ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مردہ بکری کان جس کے چیرے میں ہیں اس سے بھی زیادہ کم حیثیت کی ہے اس اللہ کی نظر میں۔ تو بہرحال یہ دنیا، اس ملعون دنیا کے پیچھے اگر کوئی لگ گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کا کتا بنا لیا ہے اور دنیا ہی کا ہو کے رہ گیا ہے، تو یہ شخص جو ہے قرآن کی نظر میں قابل مذمت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ منہ پھیر لیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جو کہ پھر گیا میری یاد سے اور وہ نہیں چاہتا اب الا الحیات الدنیا، بس دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ یہ شخص قابل مذمت ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دیجئے آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیجئے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ کروں گا دین کا، یہ نہیں کروں گی، اس حکم پہ عمل کروں گا، اس پہ نہیں کروں گا، اس پہ عمل کروں گا تو اتنا کروں گا۔ اللہ، بات ایسی نہیں ہے۔ یہ رویہ غلط ہے، یہ قابل مذمت ہے اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں۔ اللہ تعلق کاٹ لینے کو کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔
میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں، زیادہ میں تفصیل میں کہہ بھی چکا ہوں اپنے گزشتہ نشستوں میں، لیکن میں آج صرف یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں کر رہا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، دین کے کچھ احکامات کرتے ہیں، وہ کتنے کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے۔ ذر الذین، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آج ایمانداری سے سامعین کرام آپ سوچیں کہ کیا ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو کے نہیں رہ گئے؟ کتنی اہمیت ہے ہمیں، اپنے بینک بیلنس کی کتنی اہمیت ہے، کاروبار کی، عہدے کی کتنی اہمیت ہے۔ بھئی بہت توجہ دینی چاہیے کاروبار پر، کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اسی کے رہ گئے، اسی کے ہو کے رہ گئے۔ سامعین اکرام، میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بات انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اور ما فیہا یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے ہو، تمہارا مقصود آخرت میں ہے۔ تم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تم کو دنیا کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ الدنیا لکم، یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری ضروریات کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، تمہارا مقصود تو آخرت میں ہے، تمہارا مقصود تو اللہ ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ سامعین اکرام، اللہ اکبر، ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے اور مقصد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہمارا یعنی آپ ایمانداری سے اپنے ماحول کا احتساب کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا مقصود دنیا نہیں ہے، میرا مقصود آخرت ہے، دنیا بقدر ضرورت میں لینا چاہتا ہوں، اور دنیا تو میری تقسیم لکھی جا چکی ہے، اس سے زیادہ ایک کی ہرس مجھے نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو بھلا کر دنیا ہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسی شخص کی اللہ تعالیٰ مذمت فرماتا ہے کہ منہ پھیر لیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، آپ منہ پھیر لیجئے، اپنا رخ اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ کیا چاہتا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ اس کا مد نظر ہے، مجھے تو یہ بھول گیا ہے۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی نشست میں مزید اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔